انڈیا میں the reason everyone's investing there is because وہاں پہ اس وقت that's a super power. Like آپ کمپیئر نہیں کر سکتے پاکستان کی اکانومی اینڈ انڈیا کی اکانومی میں اور وہاں پہ اس چیز کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. پاکستان میں تو اس چیز کا ٹرینڈ نہیں ہے. یہ والی ساری انویسٹمنٹس وہاں پہ جاتی ہیں تو وہ ہم سے اگر ابھی 100 سال آگے ہیں تو پھر 200 سال آگے چلے جائیں گے. اٹس آل اباؤٹ بزنس. دیکھیں جی وہاں پہ آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں نا کہ وہاں پہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے. سر ان کی انڈسٹری جو ہے وہ پہلے سے ہم سے بہت آگے ہے. کتنا ڈفرینس ہے پاکستان انڈیا میں. کمپنی جو زیادہ انویسٹمنٹ انڈیا میں کر رہی ہے. یار آپ کے گھر کی بجلی پوری نہیں ہوتی, آپ نے ای ویکلز کی کیسے پوری کرنی؟ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے. انویسٹمنٹ ہی دیکھیں نا کہ بہت زیادہ 8000 کروڑ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ دھران درویش اور آپ دیکھ رہے ہیں روڈ ریئیکشن. ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں واکس ویگن کے حوالے سے, جو کہ ای ویکلز کے لیے کافی بڑا نام رکھتا ہے اور یورپ کی ایک بہت بڑی کمپنی میں شمار کی جاتی ہے. اور ناظرین واکس ویگن جو ہے تقریباً 8000 کروڑ کی جو ہے انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے بھارت میں, اور یقیناً بھارت کی آٹو موبائل انڈسٹری پہلے ہی بہت زیادہ گرو کر رہی ہے. اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے بعد بھارت کی آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے مزید گرو کرے گی. آئیے چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار جو ہے کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ عفان احمد. سر اگر میں اپنے ہمسائے ملک بھارت کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ اس ٹائم ویسے وہ آٹو موبائل انڈسٹری میں چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے. اس ٹائم وہاں بوسٹ آیا ہوا ہے ای ویکلس کو لے کے بھی. وہ اپنی جو پرانی ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی اس کے اوپر کنورٹ کر رہے ہیں دوسری انرجیز کے اوپر. اور اگر میں بات کروں ویگن واکس جو یورپ کی بہت بڑی کمپنی ہے, وہ 8000 کروڑ کی جو ہے انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا انڈیا کی الیکٹرک ویکلز انڈسٹری کو اس سے؟ اس سے اسی بات جو ہے, آپ دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے پاکستان انڈیا میں. ایک پاکستان انڈیا سے بہت چھوٹا ہے دیکھنے میں, اور وہاں پہ اس چیز کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. پاکستان میں تو اس چیز کا ٹرینڈ نہیں ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ جو بس جی ایلیٹ کلاس لے رہی ہے, نارمل پیپلس کو تو پتہ بھی نہیں کہ ای ویکل ہے کیا, اس لیے وہاں پہ بہت زیادہ اویئرنیس ہے ای ویکل کے بارے میں. دیٹس وائی وہاں پہ بھی ان کی اکانومی بھی کچھ ہم سے بہتر ہے. دیٹس وائی وہاں پہ کچھ زیادہ وہ اس لیے انویسٹمنٹ وہاں پہ کر رہے ہیں پاکستان میں کرنے کی بجائے. اچھا, اس کے علاوہ میرا ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ اگر میں ایپل کی بات کروں, ایپل بھی وہاں پہ ای ویکلس تیار کرنے جا رہا ہے انڈیا میں. ٹیسلا جو پہلی شفٹ اپنا پلانٹ کر چکا, اپنا بیسک پلانٹ 2025 میں شفٹ کرنے جا رہا ہے. اور پھر ویگن واکس کا وہاں پہ آ جانا, اور اس کے بعد جو ان کی لوکل کمپنی ہے ٹاٹا, وہ بھی ای ویکل تیار کر رہی ہے. تو اس پورے سنیریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سنیریو کو یہی دیکھنا ہے کہ یار ان کے حساب سے ابھی ہم کافی پیچھے ہیں. ہمیں جیسے ابھی آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے, اتنی جلدی نہیں کہ وہ دیکھیں اب کافی آگے ہم سے وہ لوگ. ہم کچھ کرونا کی وجہ سے بہت پیچھے آ گئے, جس کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے بہت نیچے چلے گئی ہے, جس کی وجہ سے اب یہاں پہ وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی جو وہاں پہ ہو رہی ہے. وہ لوگ کافی اس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ اویس. اگر ہم اپنے ہمسائے ملک بھارت کی بات کریں تو حال ہی میں بھی رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پہ ویگن واکس جو ہے دنیا کی یورپ کی بہت بڑی کمپنی ہے ای ویکلس کی, وہ انڈیا 8000 کروڑ کی جو ہے انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے. تو کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, کیا کہیں گے؟ اٹس آل اباؤٹ بزنس. پاکستان کی مارکیٹ کتنی بڑی ہے؟ انڈیا سے چھوٹی ہے. کتنی چھوٹی آپ کو پتہ ہے؟ انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں. واٹ ڈز دیٹ ٹیل یو؟ بالکل. تو انڈیا میں the reason everyone's investing there is because وہاں پہ اس وقت that's a super power. Like آپ کمپیئر نہیں کر سکتے پاکستان کی اکانومی اینڈ انڈیا کی اکانومی. we're decades behind. ٹھیک ہے, اور آپ جتنی ویکلس کی آپ نے بھی بات کی نا, ٹاٹا ہوگی, ایک آرٹیکل آیا تھا, if you want you can Google and search it. ساری جو ای ویکلس بن رہی ہیں ابھی, ٹیسلا از 10 years, a decade ahead of everyone else. ٹھیک ہے, تو ان کی جو ٹیکنالوجی ہے, تو اٹس گonna take a long time for it to happen. The reason Tata and all these bigger ventures, you know, even you look at the German cars, they're all making EV vehicles. سب بنا رہے ہیں, ایک بندہ ایسا نہیں جو نہیں بنا رہا. Why? Because that's the new in. That's the new thing that ابھی ہمیں نظر نہیں آئے گا. In 10-15 years, that's where the market's going. سر انڈیا آٹو موبائل انڈسٹری میں پہلے چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے اور پوری دنیا میں, اور اتنی بڑی جو کمپنیز انڈیا آ رہی ہیں, اور یہ بھی ویگن واکس بھی آ رہی ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں ان کی آٹو موبائل انڈسٹری کو, آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ I don't think Pakistan's that far behind. I'll be honest. ان کو وہی پرابلمز ہیں جو ہمیں ہیں. اگر آپ جب آپ باہر سے خبریں دیکھتے ہیں نا, تو yeah, it's great. But when you actually talk to people, I have friends in India. When you talk to them, they tell you the same problems we have here. You know, they have rolling shutdowns for electricity and everything. So yeah, maybe they're ahead of us, but at the moment, the only reason you're seeing an investment there is because it's a bigger market. ٹھیک ہے, وہاں پہ, اور وہاں پہ ملینئرز بہت بن رہے ہیں. وہاں پہ اسٹارٹ اپ کا بہت کلچر بن گیا ہے. وہاں پہ یو نو مائکرو بزنسز بہت چل پڑے ہیں. تو اس کی وجہ سے we're seeing that here as well. There's a few guys on YouTube in Pakistan as well that are doing this micro business stuff.
I think there is some chai wala guy, I don't remember his full name. Usko bhi aap dekh lein. Those Azad chai wala, yeah. I've seen a few of his videos. باقی یہ جو آپ کو انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, دیر یو کین کمپیئر. اکانومی سائز ہی نہیں بنتا یار. لائک آپ اپنی پاپولیشن کو دیکھ لیں, اگر آپ مارکیٹ میں امیروں کو صرف دیکھ لیں, ایون دین آپ کا کمپیریزن نہیں بنتا. دیٹس وائی پاکستان تو اٹریکٹیو مارکیٹ. آپ 5G لے لیں, آپ گاڑیاں چھوڑ دیں, ایک منٹ اپنا نیٹ ورک دیکھ لیں. یہاں پہ 4G بیرلی آتا ہے, ٹھیک ہے, 5G نہیں آ رہا ابھی. وائی ایور ایلس از کمنگ رائٹ ناؤ. کیوں؟ we're behind and government needs to step up to fix that. کیا موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ای ویکلز کی بہت ضرورت ہے پوری دنیا کو, ہمارے ملک کو؟ بالکل ای وہیکل کی ضرورت ہے, کیونکہ آج کل اس کا ہی ٹرینڈ چل رہا ہے. آگے فیوچر میں بھی وہی کامیاب گاڑی ہے, ادروائز نہیں. یہاں پہ ہونا ضرور چاہیے, بٹ ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے, آہستہ آہستہ آئے گا ضرور. برہان. فرقان کاکڑ. ویگن واکس کی آپ نے بات کی, وہ 8,000 کروڑ کی جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں اتنی بڑی انویسٹمنٹ سے ان کی انڈسٹری کو کتنا بوسٹ ملے گا؟ سر ان کی انڈسٹری جو ہے وہ پہلے سے ہم سے بہت آگے, کمپیریٹیولی ہم سے بہت آگے. لیکن اگر وہ جو ہے یہ والی ساری انویسٹمنٹس وہاں پہ جاتی ہیں تو وہ ہم سے اگر ابھی 100 سال آگے ہیں تو پھر 200 سال آگے چلے جائیں گے. یہاں پہ نہیں لگتا. یہاں پہ جیسے بھائی نے بات کی, ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, نہ ہم آگے کی سوچ رہے ہیں. ہمارا جو سائنس ہے, نہ ہم لوگ سائنس میں کچھ دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ جو ہے قومیت میں لگے ہوئے ہیں. تو انڈیا جو ہے بہت آگے چلا جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ اس سیکٹر میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی نیئر فیوچر میں. کوئی ایسا سین نہیں لگا مجھے. اچھا, دنیا کی ہر بڑی کمپنی جو ہے انڈیا کا رخ کری ہے, کیا وجوہات لگتی ہیں اس کے پیچھے آپ کو؟ کس بارے میں؟ یعنی کہ اگر میں آٹو موبائل انڈسٹری کی بات کر لیں, ٹیسلا دیکھ لیں, اس کے بعد آئی فون وہاں پہ مینوفیکچرنگ کرنے جا رہا ہے. اب ویگن واکس کی بات کریں, وہ جا رہی ہے, 8,000 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر رہی ہے. تو انڈیا میں ایسی کیا چیز ہے کہ ہر بڑی کمپنی وہاں جا رہی ہے؟ سر وہاں کے جو لوگ ہیں, وہاں کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے. لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے وہ ایجوکیشن کی طرف ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی, ہم لوگ جو ہے نا ایجوکیشن کو دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ ابھی تک قومیت میں پھنسے ہوئے, نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح ہوگا. انڈیا میں جو ہے کوئی سکھ ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی کچھ بھی ہے, وہ اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آگے ترقی کر رہے ہیں. وہ ایجوکیشن کو آگے, ایجوکیشن کے بارے میں وہ سیریس ہیں. ہمارے لوگ جو ہے نہیں ہے. جب تک ہم لوگ ایجوکیشن کو ہمارا فوکس نہیں ہوگا, جو ہمارا ایجوکیشن کا سیکٹر ہے وہ آگے نہیں جائے گا, ہم لوگ کہیں نہیں جا سکتے. تو سب مین چیز جو ہے, جو انویسٹمنٹ زیادہ ہو رہی ہے انڈیا میں, وہ تو ایک انویسٹرز ہے, اور دوسری ان کے بعد لیبر زیادہ ہے. پاپولیشن زیادہ ہے تو لیبر ان کو سستا پڑتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو مین چیزیں, وہ انویسٹر زیادہ ہے اور دوسری مین لیبر. پہلے چائنا میں تھی, ابھی چائنا کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے, ابھی زیادہ مارکیٹ جو انڈیا شفٹ ہو رہا ہے. ان کی مین پرپز جو ہے وہ لیبر ان کو سستا مل رہا ہے وہاں پر. تو اس وجہ سے وہ جو ساری انویسٹرز ہے, بڑی بڑی مارکیٹیں یا کمپنیز ہے, وہ زیادہ انویسٹمنٹ انڈیا میں کر رہی ہیں. یہ بڑے. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں, بالکل صحیح بات ہے. یہی بات ہے. ایک تو انڈیا کی آبادی ہم سے زیادہ ہے, اور دوسرا جو وہاں پہ غریبی بہت ہے. بڑی کمپنیز جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. سستا لیبر ان کو مل رہا ہے, لیبر کاسٹ کم ہے, پروڈکشن کاسٹ کم ہوگی, پروڈکٹ جو ہے سستا بنے گا, پروفٹ زیادہ ہوگا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ حسین. ویگن واک جو ہے وہ 8,000 کروڑ کی انویسٹمنٹ جو انڈیا میں کرنے جا رہا ہے, کیا دیکھتے ہیں کتنا فائدہ ہوگا اتنی بڑی انویسٹمنٹ سے انڈیا کو اور اس کی انڈسٹری کو؟ دیکھیں بھائی کہ پہلے آپ انویسٹمنٹ ہی دیکھیں نا کہ بہت زیادہ 8,000 کروڑ, ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے اگر 8 کروڑ لگا رہا ہے تو کسی وجہ سے لگا رہا ہے نا, ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ کوئی چیز لگ رہی ہے تو کسی وجہ سے لگ رہی ہے, کہ اسے کچھ یعنی کہ پروفٹ نظر آیا تو اسی وجہ سے لگ رہی ہے نا. اچھا, انڈیا آٹو موبائل انڈسٹری میں پہلے ہی بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے. ویگن واک تو دنیا کی یورپ کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے. اس کے آنے سے مزید انڈیا کا جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے مزید گرو کرے گا. ظاہری بات ہے, پھر اگر کوئی ہوگا تو پھر کرے گا ہی, ٹھیک ہے. انڈیا میں اگر میں بات کروں تو بہت جو آٹو موبائل انڈسٹری اس میں بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے, اور دنیا میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے انڈیا کے آٹو موبائل انڈسٹری میں. اور اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں ای وہیکلس پہ بڑا کام کیا جا رہا ہے. ٹیسلا انڈیا میں آ چکی ہے, ان کی جو ٹاٹا کمپنی ہے وہ ای وہیکلس تیار کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ آئی فون کی جو کمپنی ہے فاسکون جو ہے, وہ بھی وہاں پہ ای وہیکلس تیار کرنے جا رہی ہے. تو کیا وجوہات ہے دنیا کی ہر بڑی کمپنی جو ہے بھارت کا رخ کر رہی ہے؟ دیکھیے جی, وہاں پہ آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں نا کہ وہاں پہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے, ٹھیک ہے. ہر چیز یعنی کہ آبادی بہت زیادہ ہے سب سے پہلے, ٹھیک ہے. اب اس لحاظ سے وہاں پہ کاروبار بہت زیادہ ہے, صنعتی یعنی کہ کام, یعنی کہ جیسے آپ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں اس چیز کو. اور وہی چیز ہمارے پاکستان میں ذرا, اگر ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں ای وہیکلس کو لے کے بڑے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں,
اور بڑی کانشیس ہے دنیا. لیکن اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں ای ویکلس کو لے کر اتنا سیریسلی نہیں لیا جا رہا. تو اس کے پیچھے آپ کو کیا وجوہات لگ رہی ہیں؟ یار آپ کے گھر کی بجلی پوری نہیں ہوتی, آپ نے ای ویکلس کی کیسے پوری کرنی؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے سی این جی کا ٹرینڈ چلا تھا, جی, کیا ہوا تھا؟ غائب ہوگی. کس لیے؟ کیونکہ وی ڈونٹ ہیو دی انفراسٹرکچر. آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں تو کچھ نہیں ہوگا. تو انٹل دا گورنمنٹ ککس ان اینڈ پٹس ان ای وی اسٹیشنز جہاں پہ آپ کو ریچارجنگ کی کیپیبلٹی ہو, کوئی فائدہ نہیں. کرتے رہو جو کرنا ہے. پوری دنیا اس ٹائم جو ہے ای ویکلس کو لے کے بڑا کانشیس ہے اور بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن اگر میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں پاکستان کی, ہمارے ای ویکلس پہ اتنا کام نہیں ہو رہا. تو کیا وجوہات لگتی ہے اس کے پیچھے؟ نہیں, میں یہ چیز نہیں سمجھتا کیونکہ آج کل ہمارے بھی یہاں پہ ای ویکلس بہت زیادہ آ رہی ہیں. اسپیشلی ہونڈائی انٹروڈیوس کروا رہا ہے, بلکہ انہوں نے پلانٹ بھی لگا لیا اپنا, آئی تھنک سو سیاں والا. ان کا یہ پروڈکشن ہو رہا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں پہ بند ہے. اور کیا بھی لے کے آ چکی ہے یہاں پہ اپنا پلانٹ. اب آہستہ آہستہ امید ہے کہ آپ کا ایم جی بھی آئے گی اینڈ باقی بھی دوبارہ سے مطلب رننگ میں آئیں گے, سارا سسٹم ہوگا. تو میں نہیں سوچتا کہ جی پاکستان بھی پیچھے ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا پر ہوگا ضرور. پوری دنیا اس میں جو ہے الیکٹرک ویکلس پہ کنورٹ کر رہی ہے. اپنے ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ الیکٹرک ویکلس کو لے کے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی. تو اس کے پیچھے آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے جو گاڑیوں کی منوپلی چل رہی ہے, ایک تو 3 کمپنیز ہیں, میں نام نہیں لوں گا لیکن سب کو پتہ ہے, وہ جو ہے نئی گاڑیاں پروڈیوس کر رہے ہیں لیکن ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. جو باہر سے گاڑیاں آ رہی ہیں, امپورٹ, بیچ میں امپورٹ بند تھا, بعد میں امپورٹ کھلا, ان پہ ڈیوٹی اتنی زیادہ ہے, لوگ پرانی گاڑیاں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. الیکٹرک ویکلس تو ہے ہی نہیں. وہ جب مارکیٹ میں آئیں گے وہ ایک عام بندے کے پہنچ سے بہت دور ہے. ایک عام بندہ 10 لاکھ کی اگر گاڑی لے گا, آپ کو 10 لاکھ میں کوئی گاڑی ملے گی نہیں. آپ پرانی گاڑیاں دیکھ لیں, وہ آپ کو ملیں گی, لیکن وہ جو نئی امپورٹ ہو رہی ہیں, ایک بندہ ایک گاڑی کتنی چلائے گا, کتنی بار بنائے گا اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرک ویکلس آئیں گی بھی تو چارجنگ سپاٹس نہیں ہیں. آپ کہاں پہ چارج کریں گے؟ آپ چارج نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ڈیولپمنٹ چاہیے اس کے لیے. فی الحال اتنا کوئی اسکوپ نہیں ہے, نہ مجھے لگ رہا ہے, پرسنل اوپینین ہے میرا, کہ گاڑیاں اگر آئیں گی بھی اس کے لیے بہت ریسورسز چاہیے. ہم لوگوں کو بجلیاں گھر میں نہیں ملتی ہیں تو گاڑیاں کہاں چلائیں گے؟ تو فی الحال تو نہیں لگتا کوئی ایسا کچھ ہوگا. انڈیا کی آپ بات کرتے ہیں, انڈیا میں بھی مسئلے ہیں, بہت ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا ہم سے کوئی 100 سال آگے. آزاد ہم ایک ٹائم پہ ہوئے تھے, لیکن ہم سے بہت آگے چلا گیا. تو نہیں لگتا کہ اتنا جلدی کچھ ہو پائے گا اس سیکٹر میں, نہیں لگتا. یہ سب سے بڑا مسئلہ جو وہ مارکیٹ کا ہے. انڈیا جو ہے بہت بڑا مارکیٹ ہے, تقریباً ہم سے تقریباً 4-5 گنا زیادہ ان کی پاپولیشن ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جیسے ان کی دوسری بات آئی ایم ایف جو ہے ان کے شکنجے میں, ان کا جو وہ کلیئر کرنا ہے, ڈیپٹ کلیئر کرنے کے, یہ مجھے مشکل لگتا ہے کہ اس تک پہنچنے, انڈیا تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگے گا. 100 تو نہیں, تقریباً 200-300 سال لگ جائیں گے ہمیں امپورٹ کرانے, گاڑیاں امپورٹ کرانے میں. تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا حسین, میرا سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ پوری دنیا میں ای ویکلس کو بہت زیادہ جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے. اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی بات کریں, وہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو ہمارے ملک میں ای ویکلس پہ اتنی توجہ نہیں دی جا رہی. تو اس کے پیچھے آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں؟ دیکھیں جی, بھائی بات پتہ کیا کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے اس سے بھی بہت بڑی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ پہلے ان وجوہات سے نپٹے, ٹھیک ہے, وہ وغیرہ سارا کلیئر کرے, اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے نا. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ آپ انڈیا کی بات کی آپ نے, انڈیا میں اب وہاں پہ دیکھیں آپ کیسے کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, اس سے یعنی کہ پیٹرولیم کے وہاں کی تو آبادی بہت زیادہ نا, یعنی کہ پاکستان کی نسبت وہاں پہ آبادی بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس سلسلے سے آپ دیکھا جائے تو پاکستان کی آبادی بھی بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اب پہلے جو ہمارے یعنی کہ ملک کے حالات ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے کلیئر ہوں گے تو پھر اس جگہ پہ جا کے اس نظریے پہ کوئی کام کیا جائے گا نا. اچھا, ویگن ورکس کی بات کریں تو وہ تقریباً 8,000 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے وہ انڈیا میں کرنے جا رہی ہے. تو کیا کہیں گے اس انویسٹمنٹ کے بارے میں آپ؟ ٹھیک ہے, کرنی چاہیے تھوڑا سا, پاکستان کو بھی اس پہ ذرا توجہ تھوڑی سی دینی چاہیے کہ ہمارے ملک کو بھی تھوڑا سا ترقی یافتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ ہم بھی یعنی کہ تھوڑا سا ترقی کی طرف جائیں.